الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ فرقان کا آخری رکوع 17 آیات پر مشتمل ہے اور ان 17 آیات میں سے 10 آیات اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے، جن میں سے چند آیات کا تذکرہ گزشتہ جمعے کو ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا. اگر کوئی شخص کوئی عمارت
تعمیر کرتا ہے، اس عمارت کی تعمیر میں اسے بجری، سیمنٹ، ریت، اینٹیں اور اس قسم کی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان اشیاء کے ذریعے عمارت تعمیر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس عمارت کی فنیشنگ نہ کی جائے، اس پر پلسٹر نہ کیا جائے، اس کو ماربل یا ٹائلز وغیرہ کے ذریعے خوبصورت نہ بنایا جائے اور اس پر کلر نہ کیا جائے، تو دیکھنے والوں کو وہ عمارت چاہے کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو، وہ ان کو اچھی محسوس نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک عمارت، اسلام کی عمارت تعمیر کرنی ہے، لیکن وہ عمارت ابھی مزید خوبصورت اور اسے مزید مزین بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر خوبصورتی کیسے پیدا کی جائے، اس کو کیسے مزین بنایا جائے، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ جمعے کو جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ علی الارض ہونا، انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی سکون، عاجزی کے ساتھ اس طرح چلتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اپنے آپ کو آقا محسوس کرنا اور دوسروں کو بندہ محسوس کرنا، اس طرح وہ زمین پر نہیں چلتے، بلکہ انتہائی سکون اور اطمینان اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ جب وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور ان کے مد مقابل کوئی ایسا فرد آئے کہ جو ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جو ہر دھرمی پر اتر آئے، دلیل پہ دلیل دیتے چلے جائیں، لیکن وہ بات تسلیم نہیں کرتا ہو، قبول نہیں کرتا ہو، تو جب اس شخص سے جدا ہوتے ہیں، ایسے جاہل فرد سے جب علیحدہ ہوتے ہیں، تو قالوا سلاما، سلامتی کے ساتھ، ایسے نہیں کہ وہ بھی اسی کے رنگ کے اندر رنگ جائے اور اسی کی طرح اپنی زبان اور اسی کی طرح اپنا رویہ اختیار کر لیں، بلکہ وہ سلامتی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں اللہ کے حضور عبادت میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے، یعنی وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کے اندر نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی کسی چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے باوجود بھی وہ بخل اور کنجوسی اختیار کر رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے۔ نہ ہی عباد الرحمن اسراف کا معاملہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ اس چیز کو خریدنے کے بجائے کئی گنا زیادہ اس کو مقدار میں خرید لیتے ہیں، ایک کھانے کے بجائے 4 اور 5 کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اسراف کی تعریف کے اندر آتا ہے۔ عباد الرحمن کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ وہ اسراف کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ تبذیر سے کام لیتے ہیں۔ تبذیر کا مطلب یہ کہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ اس چیز کو خرید رہے ہیں اور اس کے حصول کی کوششیں کر رہے ہیں، چیز بیجا ہے، ان کے لیے ضرورت ان کو ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بلا ضرورت اشیاء خریدتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور یہ انتہائی فضول خرچی کرنے والے ہیں۔ تو گزشتہ جمعے کو ہم نے یہ چند صفات عباد الرحمن کی آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر کوئی زمین پر اکڑ کر نہ چلے، انتہائی اطمینان اور سکون سے چلے، گویا کہ اس نے جو عمارت اسلام کی تعمیر کی ہے اس پر کلر کر دیا۔ اگر کوئی ایسا عمل اختیار کرے کہ جو دیگر صفات سے تعلق رکھتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی اس اسلام کی عمارت کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کی فنشنگ کر ڈالی۔ اگلی آیات میں جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اس آیت میں 3 گناہ کبیرہ کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، یعنی وہ گناہ کے جو بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے 3 گناہوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست بیان فرمائی کہ بڑے گناہ کون سے کہلاتے ہیں۔ الکبائر، بڑے گناہ، الاشراک باللہ، پہلا بڑا گناہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کی جائے، وقتل النفس، اور کسی نفس کو قتل کیا جائے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے انہی گناہوں کا تذکرہ کیا کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر حاضر نہیں ہوتے، اللہ کی بندگی کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، کسی اور کی غلامی اختیار نہیں کرتے، نہ اپنی ذاتی زندگی میں، نہ اپنی اجتماعی زندگی میں، نہ سیاست اور ریاست کے معاملات کے کسی بھی معاملے میں وہ غیروں کی غلامی، کفر، الحاد اور دہریوں کی غلامی وہ اختیار نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ کی تقلید کے بجائے اللہ رب العالمین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ مان کر اپنے تمام تر قوانین بناتے ہیں، اپنے آئین کو تیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے۔ یہ شرک جلی ہے، واضح شرک ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر حاضر ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے قوانین اور احکامات کو مانے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں 2 مقامات پر ایک ہی جیسی مفہوم کی آیات کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں کرتا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، مشرک کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ کرنے والے ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو عباد الرحمن کی یہ 7ویں صفت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور عباد الرحمن کی 8ویں صفت کہ وہ کسی بھی نفس کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق، یعنی ناحق قتل کرنا اور بالحق قتل کرنا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ بالحق قتل کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اگر اسلامی ریاست موجود ہے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے، تو یہ بالحق قتل کرنا ہے، یعنی حق ہے اسے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے وہ اسلام کو ترک کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کفر اختیار کر لیتا ہے، تو اسلام نے کہا ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے۔ لیکن یہ بھی جو ہے ریاست کا معاملہ ہے، اگر اسلامی ریاست ہمارے ملک میں بھی اسلامی ریاست اگر نافذ ہو جائے تو پھر ہمارے ملک بھی یہ قوانین جو ہے جاری کر سکتے ہیں۔ عوام کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مرتد کو آگے بڑھ کر خود سے قتل کر دے یا کسی سے قصاص لیتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور خود آگے بڑھ کر قتل کر دے۔ تو اسی طرح اگر کوئی دائرہ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو شریعت کے اندر اسے بھی قتل کیا جائے، یہ بالحق قتل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ ہے وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بالحق قتل کی بدترین صورت ہے کہ اسے پتھر مار مار کر اسے سنسار کر کے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جو بالحق قتل کرنے کی ہے۔ ان صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں قتل کرنا کسی کو، یعنی اگر کوئی کافر ہے وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہا، وہ آپ سے مقابلہ نہیں کر رہا، وہ اپنا امن اور سکون اور اطمینان سے رہ رہا ہے، آپ جائیں اور اسے قتل کر دیں تو یہ گویا کہ آپ نے ناحق قتل کیا ہے۔ جب وہ جنگ کرے اور میدان جنگ میں آپ اسے قتل کریں تو یہ بالحق قتل ہے، لیکن اگر بلا وجہ آپ اسے جا کے قتل کر دیں تو یہ ناحق قتل ہے۔ تو ناحق قتل یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کریں، بلکہ اسلام نے تو ہر فرد کی جان کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت، اس کی جان اور اس کی آبرو کی حفاظت کریں، جب تک کہ درمیان میں اللہ کی جو حدود ہیں اگر وہ نہیں توڑی جا رہی تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ اہل ایمان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو 8ویں صفت کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور ناحق قتل اگر کریں تو وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ
اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ اگر کسی شخص نے ایک کو قتل کیا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. انہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا. لہذا اس 8ویں صفت کو بھی اختیار کرنا ہے کہ کسی کا قتل نہیں کرنا ہے. اور اگلی صفت میں فرمایا کہ ولا یزنون، کہ عباد الرحمن زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، بد نظری دور رہتے ہیں، بد نظری سے کسی ایسے عمل کا ارتکاب نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اور خاندانی نظام کے اندر تباہی اور بربادی اور دراڑیں پیدا ہو جائیں اور علیحدگی پیدا ہو جائے. زنا کا ارتکاب یہ اہل ایمان اور عباد الرحمن نہیں کرتے. اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ 3 کام کرے گا، یعنی کسی کو ناحق قتل کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اور زنا کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو وہ قیامت کے دن جب حاضر ہوگا اس طرح حاضر ہوگا کہ گناہ اس سے بالکل چپٹے ہوئے ہوں گے. وہ اپنے گناہوں کو اپنے پیٹ کے اوپر لاد کر حاضر ہوگا، یلقا أثاما. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب. یہ جو 3 گناہ کبیرہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک علمی نکتہ اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا. وہ علمی نکتہ یہ ہے کہ یہ جو خوارج ہیں انہوں نے ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس قسم کے الفاظ احادیث کے اندر بھی موجود ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب الزانی یزنی حین یزنی وہو مؤمن، سارق یسرق حین یسرق وہو مؤمن، شارب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، یعنی جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، جب کوئی شراب پیتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کی ایک فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل کر آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے اور اس کے سر پر پرندے کی صورت میں منڈلاتا رہتا ہے. تو خارج نے ان روایات کو اکٹھا کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک پیدا کیے کہ اگر کسی شخص سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوا تو گویا کہ کافر ہو گیا، کافر ہوا تو گویا کہ مرتد ہو گیا. لہذا مرتد ہونے کی وجہ سے وہ واجب القتل ہے. ایک علمی نکتہ جو مفسرین کرام محدثین کرام اپنی تفاسیر میں اور حدیث کی کتابوں میں بیان کرتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک مایوسی ہے جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے. یہ 2 مختلف چیزوں کا نام ہے. ایمان ایک الگ علیحدہ، ہم نے تقریباً 1 ماہ پہلے حدیث جبریل کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا اور اس کا درس دیتے ہوئے ایمان کی اور اسلام کی وضاحت کی تھی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور اسلام کس چیز کا نام ہے. تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کا ایمان تو ختم ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان معلق ہو جاتا ہے، یعنی ایمان اور گناہ کبیرہ یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اسلام اس کا برقرار رہتا ہے، وہ اسلام کے اوپر باقی رہتا ہے. لہذا یہ خوارج کا عقیدہ جو ہے غلط عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر مرتد ہو جاتا ہے، لہذا اسے قتل کر دیا جائے. درست عقیدہ اور درست بات یہ ہے کہ ایمان تو ختم ہو جاتا ہے اور ایمان اس وقت واپس لوٹتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے. آگے چل کر انہی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن، یعنی وہ شخص کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، قتل کر دیا، زنا کر دیا، الا من تاب، پھر اس نے توبہ کی، سچی توبہ، وآمن، اور پھر ایمان لے کر آیا. اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان معلق ہو جاتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور پھر ایمان لے کر آئے. پھر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اپنی زبان سے ادا کرے. جب وہ یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرے گا تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کر دی، تجدید ایمان کر دیا. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر لمحے کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہ کبیرہ ہوتے رہتے ہیں. اگر کوئی نماز کو ترک کر دے، فرض نماز ہے 5 وقت کی نماز،
اگر وہ نہیں پڑھتا گویا کہ گناہ کبیرہ وہ کر رہا ہے، والدین کی نافرمانی کی، گناہ کبیرہ کا ارتکاب اس نے کیا، تو ایمان اس کا معلق ہو گیا، دوبارہ لانے کے لیے توبہ بھی کرے اور تجدید ایمان بھی کرے اور کلمے کا اہتمام کرے۔ تو فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب، جو ان برائیوں کا ارتکاب کرے گا تو قیامت کے دن یضاعف لہ العذاب، اس کو عذاب دگنا دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ جہنم کے اندر رسوا کن اور ذلت آمیز عذاب کے اندر دھکیل دیا جائے گا اور اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس آیت میں بھی مفسرین کرام نے ایک علمی نقطہ بیان کیا، اور علمی نقطہ اس غرض ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب، کہ عذاب جو ہے ان لوگوں کا دگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ ہمارے درمیان بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو بیان کیا، صحابہ کرام نے اس بات کو نہیں لکھا، اور 100-200 سال گزر گئے، اس کے بعد جو ہے بخاری، مسلم اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں تیار کی گئی، تو گویا کہ یہ ایک ظنی چیز ہے، ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو غامدیت کے حوالے سے فتنہ غامدیت ہمارے درمیان مشہور ہے، مرزائیت کے حوالے سے جو ایک فتنہ قادیانی ہے، یہ سارے اسی ذہن کے لوگ ہیں کہ ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، کہ حدیث جو ہے یہ قابل اور اتھینٹک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ظنی چیز صرف اور صرف قرآن ہے کہ جس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی زندگی کو بھی محفوظ رکھا، جس طرح قرآن کریم محفوظ ہے اسی طرح رسول کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ جو وحی کی اقسام بیان کی گئی ہے، ایک وحی متلو ہے اور ایک دوسری وحی ہے غیر متلو ہے۔ وحی متلو کا مطلب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ وحی متلو ہے۔ دوسرا وحی غیر متلو، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو وحی غیر متلو سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، یہ بھی وحی ہے لیکن یہ غیر متلو ہے، ان کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو منکرین حدیث ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی عذاب قبر کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ آپ قرآن کو اٹھائیں، اس کا مطالعہ کریں، عذاب قبر کا ذکر موجود نہیں ہے۔ احادیث کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ موجود ہے، لہذا وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب قبر ہے یہ ہوگا ہی نہیں، بندہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اب جو بھی معاملہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ منکرین حدیث کا نقطہ نظر ہے۔ یضاعف لہ العذاب، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں علماء کرام اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ منکرین حدیث کے منہ پر تماچا ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین عذاب کو دگنا چگنا بنا کر ان کے سامنے پیش کرے گا۔ اس سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی وہ عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، جبھی تو قیامت میں اور بھی زیادہ عذاب ہوگا۔ اگر پہلے عذاب نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین یہ کیوں کہتا کہ ہم قیامت میں دگنا چگنا عذاب تمہیں عطا کریں گے؟ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عذاب قبر ہے، قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے، اور کئی روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے درمیان موجود ہے کہ جب کوئی برا شخص قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، سوالات کیے جاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، پھر اس کی پسلیاں جو ہیں، قبر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور وہ مل کر ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اگر وہ نیکوکار ہے تو جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، برا ہے، بدکار ہے تو جہنم کا عذاب اور اس کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ یعنی یہ ساری عذاب قبر کی صورتیں۔ تو منکرین حدیث ہمارے درمیان بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، شکوک و شبہات بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں، تاکہ آگے چل کر جب وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور دعوت کا کام کریں اور اسلام کے حوالے سے خدمت کریں تو ان کے ذہنوں کے اندر وہ شکوک و شبہات موجود ہوں، لبرل ذہن کے جو لوگ ہیں۔ لہذا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پر بھی اسی طرح ایمان لانا ہے جس طرح اللہ رب العالمین کے قرآن پر ایمان لانا ہے۔ فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانہ، قیامت کے دن عذاب دگنا چگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر مہانہ ذلت کے ساتھ اور رسوا ہوتے ہوئے جلتے رہیں گے۔ الا من
تابا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور تجدید ایمان کیا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ پھر ان سے آگے چل کر عباد الرحمن کی مزید صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہیں والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹ کے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ ایک انتہائی اہم آیت ہے، مجھے آپ کو ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنا چاہیے کہ عباد الرحمن جھوٹ کی محفلوں کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ عباد الرحمن جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی دینا ایک الگ عمل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اتنا زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ کی مجلسوں کے اندر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم اپنی مجلسوں کے اندر کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، فضول گوئی کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو، جب وہ کسی لغویات سے گزرتے ہیں تو مروا کرامہ، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ لغو کاموں کے اندر اور لغو چیزوں کے اندر وہ نہیں بیٹھتے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت قرآن کریم میں آئی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بالقسط، انصاف کے علم بردار بن جاؤ۔ قوامین بالقسط، قوامین بالقسط کا مطلب ہے کہ انصاف کے علم بردار بن جاؤ۔ ایک چیز ہے انصاف اور دوسری چیز ہے ظلم۔ ظلم کی تعریف مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ ایک چیز ہے آپ اس چیز کو اس کی جگہ کے بجائے کسی اور جگہ پر رکھ دیں۔ گلاس پانی پینا، ہم گلاس کے ذریعے پانی پیتے ہیں، آپ گلاس کے ذریعے کسی اور چیز کو پینے کا کام لیں، یا اس کے اندر آپ کھانا ڈالیں اور اس سے کھانا کھائیں، تو یہ ظلم کی تعریف ہے کہ ایک چیز کا کام جو ہے اسے جس جگہ پر رکھنا چاہیے آپ اس سے ہٹا کر اسے کہیں اور رکھ دیں۔ تو انصاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اسی مقام پر رکھیں، اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہٹا کر کسی اور مقام پر رکھ دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار بن جاؤ، جھوٹ کی محفلوں سے دور رہو اور جھوٹ کے کاموں سے دور رہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور انصاف کے علم بردار اس طرح بنو کہ اگر تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے تو تم جھوٹ سے باز آؤ، اپنے خلاف بھی آگے بڑھ کر گواہی دو۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان سے زنا سرزد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، حضرت ماعز آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، دل میں ندامت ہے، شرمندگی کا احساس ہے، اور خوف ہے اس بات کا کہ قیامت کے دن اللہ اس کی بڑی سزا مجھے دے سکتا ہے، لہذا دنیا کے اندر ہی کچھ لے دے کر جو ہے اپنے گناہ کو معاف کروا لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، یا رسول اللہ زنا سرزد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بائیں جانب اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ دائیں جانب سے بائیں جانب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہوا، مجھے سزا دیجئے، مجھے کوڑے لگائیے یا رجم کر کے مجھے مار دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سامنے کی جانب دیکھتے ہیں، وہ پھر سامنے آ کر یہی بات دہراتے ہیں، یعنی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو تم حاضر ہو جاؤ کہ مجھ سے یہ برا کام ہوا ہے، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ جھوٹ یہ انتہائی برا گناہ ہے، جھوٹ اپنی زبان پر بھی نہیں لے کر آؤ۔ ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس پر پھر 10 جھوٹ بولتے ہیں مزید، لہذا اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو جھوٹ کا ارتکاب ہرگز نہ کرو، سچ ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ماعز اسلمی کو اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار کر ختم کر دیا جائے، ان کو وہ سزا دی جاتی ہے۔ ایک اور خاتون ہے، غامدیہ اس خاتون کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس خاتون سے بھی زنا سرزد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی جاؤ، جب یہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ میرے پاس آنا۔ یعنی وہ خاتون جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو گود میں لے کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے۔ یعنی یہ فکر دامنگیر ہے، اس فکر اس کے ذہن کے اندر یہ فکر موجود ہے کہ قیامت کے دن مجھے بڑا رسوا کن عذاب مل رہا ہے، دنیا کے اندر جو ہے
اس سے جان چھوٹ جانی چاہیے. یہ فکر ہمارے ذہنوں کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دیکھتے ہیں، غامدیہ کو دیکھتے ہیں، پھر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، مجھے پتھر مار مار کر ختم کر دیں، دنیا کے اندر سزا دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ ابھی 2 سال تک اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ پینے کی مدت پوری ہو جائے تو دوبارہ آنا. وہ چلی جاتی ہے. یہ 2 سال کا موقع ملا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف اتنا ہے کہ وہ پھر آ رہی ہے. 2 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے دودھ بھی پلا دیا، مدت پوری ہو گئی، اب آپ مجھے جو ہے وہ سنسار کروائیے، رجم کروائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس خاتون کو سنسار کرو. اس خاتون کو پتھر مار مار کر ختم کیا جا رہا ہوتا ہے تو 2 افراد کھڑے ہوتے ہیں اس محفل میں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کس قدر بری خاتون ہے، شرم بھی نہیں آتی اس نے اس برے عمل کا ارتکاب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اندر یہ الفاظ پڑتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس خاتون نے جو توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ پوری زمین میں اور پورے آسمان کے اندر تقسیم کر دی جائے تو زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت کر دی جائے. ایسی بہترین توبہ اس نے کی ہوتی ہے. گویا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اپنے نفسوں کے حوالے سے بھی اگر تمہیں کچھ کہنا پڑے اور گواہی دینی پڑے تو تم حاضر ہو جاؤ اور اپنے نفسوں کے خلاف بھی گواہی دو. اپنی اولاد کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو تم اپنی اولاد کے خلاف بھی گواہی دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دول سب کے سامنے بات کہی تھی کہ اگر فاطمہ بنت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یعنی ہماری زبان سے بھی یہ جملہ نہیں نکل سکتا، فاطمہ بنت محمد ہرگز یہ عمل نہیں کر سکتی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے علمبردار بن کر اور اسلام کی ایک بہترین تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتا. یعنی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ فاطمہ وہ چوری کرے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنی اولاد کے حوالے سے آزمائے جائیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو یہ اہل ایمان کے عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے کہ والذین لا یشهدون الزور، وہ جھوٹ کی محفلوں کے اندر شریک نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب جھوٹ کی محفلوں سے گزرتے ہیں تو انتہائی عزت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے 10 آیات کے ذریعے عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہے. یعنی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ اور حج دیتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک عمارت تو اسلام کی تعمیر کر لی ہے، لیکن اس عمارت کو مزید مزین بنانے کی ضرورت ہے، اور مزین وہ انہی آیات پر عمل کر کے بنایا جا سکتا ہے. اس سے اگلی آیات جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کبھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سے اجتناب کرنے کی، قتل سے اجتناب کرنے کی، زنا سے پرہیز کرنے کی، جھوٹ کی محفلوں سے بچنے کی، اور عزت کے ساتھ رہنے کی، اور دوسروں کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.